اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا اسمی ربط نام کا تعلق یہ ہے کہ مریم کے احوال سے معلوم ہو گیا کہ وہ متصرف اور کارساز نہ تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ سب کا کارساز میں ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ او سورت طٰہٰ دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور معنوی ربط مضامین کا ربط یہ ہے کہ سورۃ الکہف اور سورۃ مریم میں شبہات کے جواب اب سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ اس مسئلہ توحید کی خوب تبلیغ کرو، اور اس راستے میں جتنی مشکلات آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادری اور دلیری کے ساتھ ان مصائب اور تکالیف کو برداشت کرو۔ مولانا اس صورت میں دو قسم کی آیات آئیں گی، ایک ہوں گی آیات توحید اور دوسری ہوں گی آیات تشجیعی، شجاعت، بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کرو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تکالیف اٹھا کر بہادری کے ساتھ یہ مسئلہ توحید بیان کیا تھا۔ فرمایا طٰہٰ۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے سورت مریم کے شروع میں قاف ہا یا عین صاد پر عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو، اور متشابہات کی دو قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اس کے معنی کا پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں۔ اور متشابہات کی دوسری قسم کے جن کے نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو۔ اب آپ نے میرے الفاظ خیال سے سننے ہیں۔ اگر طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے تو پھر اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات، اور حروف مقطعات میں سے نہ ہو تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا معنی کیا اے انسان۔ دوسرا معنی ہے انسان کامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اپنے نام مبارک شمار کرائے، 10 ناموں کا ذکر آپ نے اپنی زبان مبارک سے کیا کہ میرے 10 نام ہیں، ان میں سے ایک نام آپ نے طٰہٰ بھی شمار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب حضرت ابن عباس نے معنی کیا اے انسان، انسان کامل، اور آپ نے خود اپنے ناموں میں اس طٰہٰ کو شمار کیا، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ ایک جملہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، پھر معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور حروف مقطعات میں سے نہ ہو تو پھر معنی ہے اے انسان، دوسرا معنی انسان کامل۔ اور یہ معنی میں نے نہیں کیا، طٰہٰ کا معنی اے انسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کسی کو مخاطب کرنا ہو نا تو عرب والے اس کو کہتے ہیں طٰہٰ۔ دعوت بطٰہٰ فی القتال فلم یجب فخفت علیہ ان یکون موائلا۔ میں نے اس کو آواز دی طٰہٰ، اے انسان، اس نے مجھے جواب نہیں دیا،
میدان جنگ کے اندر لڑائی کے دوران، تو طٰہٰ یہ خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے انسان۔ بس آگے چلیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، لکھا ہے آیت تشجیعی اول، بہادری والی آیت۔ آپ کے پاس اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس حاشیے کو پڑھ لیں۔ یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کیا بات ہے، تکلیف آ بھی جائے کیا حرج ہے میرے پیغمبر۔ آگے ایک شعر لکھا ہے فارسی میں، ہر کے عاشق شد گرچہ ناز نین عالم است، ناز کی کہہ راست آید بار باید میں کشید۔ جو بندہ عاشق بن گیا نا، ناز اندام کیوں نہ ہو، تو اس راستے کے اندر بڑی مشکلات اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ عاشقی کوئی معمولی شے نہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، لتشقی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ہم نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے قرآن تو نازل نہیں کیا، لیکن آ بھی جائے تکلیف تو کیا حرج ہے۔ بڑے بادشاہ کی طرف سے حکم نامہ ہے، اس کی خاطر میرے پیغمبر مصائب اٹھاؤ۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے نیچے عنوان لکھا ہے مقصد از انزال قرآن، قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد مگر نصیحت ہے اس بندے کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کر دوں، شاگرد دو قسم ہوتے ہیں، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، اور نمبر دو محرومین، محروم رہنے والے، خالی آئے خالی گئے۔ قرآن نصیحت تو ہے لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن یخشا، جو بندہ ڈرتا ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہو، قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اب آیت توحید اول آ گئی۔ عرض کیا تھا دو قسم کی آیات چلیں گی، آیت تشجیع اور آیت توحید۔ تنزیلا عبارت تھی نزلا تنزیلا، عبارت تھی نزلا تنزیلا، یہ تنزیلا مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور تنزیلا بے معنی منزلا ہے مفعول کے معنی میں۔ تنزیلا ممن خلق، اتارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا، اتارا ہوا، مفعول والا معنی کر رہا ہوں تنزیلا کا۔ نزلا تنزیلا، اتارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا، تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا، ممن اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند و بالا آسمانوں کو، جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس ذات نے یہ قرآن پاک اتارا ہے۔ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے دعوی اول، میری دو انگلیاں دیکھ لیں، میں بات عرض کر دوں۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے اندر تعبیر کیا کرتے تھے کہ ہمہ کن صرف اللہ، ہمہ کن سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، اور نمبر دو ہمہ دان صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ تو دو دعوے آ رہے ہیں، پہلا دعویٰ ہے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، اور دوسرا دعویٰ ہے سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ آپ کے پاس خلق الارض والسماوات، اس کے نیچے لکھا ہے دعوی اول سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ آپ کے پاس نمبر دو حاشیہ اوپر لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ یہ حکم نامہ، یہ تنزیلاً نمبر دو لکھا ہے اوپر، نمبر دو حاشیہ، یہ حکم نامہ اس بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے
آپ تھوڑی تکلیف کریں نا پڑھنے کی. یہ حکم نامہ اس بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے جو سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا ہے. اس کی راہ میں اگر تکلیفیں آ بھی جائیں تو کیا حرج ہے جی. الرحمن علی العرش استوى، رحمان تخت بادشاہی پر استوا مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا. بس دو لفظ اوپر چھوٹے سے لکھ لیں، الرحمن علی العرش استوى، اوپر نیچے کنایا ہے سلطنت سے. بس یہ لکھ لیں. پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کنایا ہے سلطنت سے. اب میری طرف دیکھ لیں، پورے قرآن میں یہ بات آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن پاک میں جہاں بھی آئے الرحمن علی العرش استوى، تو حضرت صاحب فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت بادشاہی پر اللہ خود متمکن ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کنایا ہے سلطنت سے، بادشاہی سے. ساری بادشاہی کا مالک اللہ خود ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. پورے قرآن میں یہ بات چلے گی، جہاں بھی یہ بات آئے گی میں یہی حضرت والی بات سناؤں گا آپ کو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات، واسطے اللہ ہی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. السماوات کے نیچے لکھا ہے اول اور الارض کے نیچے لکھا ہے دوم. یہ میں نے لہو کا معنی کیا صرف اسی ہی کے لیے. اوپر نمبر 3 حاشیہ دیکھیں نا کونے میں، لہو خبر مقدم، وما فی السماوات مبتدا مؤخر. اے لہو عز و جل وحدہ دون غیرہ، لا شرکتاً ولا استقلالاً. یہ لہو کو مقدم کیا، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. کوئی مستقل الگ شریک بھی نہیں ہے کہ بادشاہی اس کے قبضے میں ہو، یا اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار بھی نہیں ہے، کچھ بادشاہی اللہ کی ہو کچھ اس کی ہو، نہ، صرف اسی ہی کی بادشاہی ہے بس. وما بینہما، تیسری بات، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے. وما تحت الثری، اور جو نیچے ہے گیلی زمین کے. الثری کا معنی کیا گیلی زمین. مولانا پانی لگنے کی وجہ سے جو سب سے نیچے والی زمین ہوتی ہے نا تر، اس کو کہتے ہیں ثری. پانی لگنے کی وجہ سے بالکل نیچے والی جو تر زمین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ثری. تو ثری کا معنی کیا گیلی زمین، او نیچے والی، اوپر والی نا، او نیچے نیچے والی جہاں پانی لگتا ہے اور وہ تر ہو جاتی ہے. آؤ جی. وَإِن، اچھا چوتھا حاشیہ بھی دیکھ لیں نمبر 4، یعنی قدیر علی کل شیء. چوتھا حاشیہ آپ کو نہیں ملا؟ یعنی قدیر علی کل شیء، اور متصرف صرف وہی ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ دوسرا دعویٰ آ گیا، دعویٰ دوم لکھا ہوا ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو اونچا کرے آواز کو، بالقول، بات کے ساتھ، بات کرتے ہوئے آواز اونچی کرے، تو نیچے جملہ جو لکھا ہوا ہے اس کو علماء غور سے دیکھیں تو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ جزا مقدر. یہ تجہر بالقول ان کی شرط ہے اور ان کی جزا مقدر ہے، اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ آگے لفظ مولانا لکھ لو، جزا مقدر، یاد نہیں رہے گا آپ کو. ان شرط اور جزا چاہتا ہے، یہ شرط تھی، جزا اس کی مقدر ہے، ذکر نہیں ہے، یہ جزا ہے. اگر تو اونچی آواز میں بات کرے اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ
اب یہ فَإِنَّهُ یہ علت ہے جزا مقدر کی. جزا مقدر کیا تھی علماء سنائیں؟ اس کے سننے میں اگر اونچی آواز میں بولو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ یعلم السر، اور یقیناً وہ اللہ کریم جانتا ہے السر خفیہ بات کو. جو اللہ خفیہ بات جانتا ہے اونچی آواز والی بات کیسے نہیں جانے گا؟ وَأَخْفَى، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اخفا کے نیچے لکھا ہے دل کا ارادہ. عام علماء کرام ہیں السر پر لکھ لیں باللسان، زبان سے، اردو والے اردو میں زبان سے. اخفا پر بالقلب، دل کے ساتھ. اب خلاصہ کیا نکلا؟ اونچی آواز میں بات کرو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ اللہ تو خفیہ بات بھی جانتا ہے بلکہ اس سے زیادہ پوشیدہ یعنی دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے. اونچی آواز والی بات کیسے نہیں جانے گا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. دو دعوے ہو گئے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. تو ثمرہ کمانا نتیجہ اللہ لا الہ الا ہو. پھر نہیں کوئی عبادت کے لائق، جسمانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، نظر و نیاز، منت منوتی، سجدہ طواف، پھیرے، غیبانہ پکار، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف وہی ہے. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. علماء کرام میری طرف دیکھیں. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کریم جہاں بھی اس دعوے کو ثابت کرنا چاہے کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں تو اللہ دو دلیلیں دیتا ہے. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. ایک حوالہ دیکھ لیں، سورت آل عمران، سورت آل عمران شروع ہو رہی ہے. کوئی مشکل حوالہ نہیں، یہ صفحہ ہے 111. ان اللہ، دوسری سطر، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقیناً اللہ کریم نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا وہی ہے. خلاصہ کیا نکلا آیت کا؟ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. والذی یصورکم، واللہ کریم وہ ہے جو تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ کریم خود چاہتا ہے. اب اس آیت کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو نتیجہ لا الہ الا ہو. دیکھا جی، 20واں پارہ کھولیے. سورت کا نام ہے سورۃ القصص. یہ صفحہ کھولنا ہے 798، 90 اور 8، 20واں پارہ سورۃ القصص. اس کی آخری 4-5 سطریں دیکھیے نا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. وَرَبُّكَ دلیل عقلی نمبر 1، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو خود چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی آئے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے. سارے اختیارات کا مالک بھی وہ خود ہیں. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں واسطے ان کے اختیار جن کی اختیارات لوگوں نے مانے ہوئے ہیں، جناتوں، انسانوں، فرشتے ہوں.
لکھا ہے نیچے جملہ خطاب عام مخلوق کے لیے، خواہ جن خواہ انس و ملک، فرشتے، جنوں فرشتوں انسانوں جو بھی مخلوق ہو، ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی، پاک اللہ کریم اور بلند ہے، ما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ خلاصہ پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ، سارے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ وَرَبُّكَ، دوسری عقلی دلیل، وَرَبُّكَ یعلم، اور تیرا پروردگار جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب دونوں دلیلوں کا نتیجہ نیچے لکھا ہے، وَهُوَ اللَّهُ، دونوں دلیلوں کا نتیجہ سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ دیکھا نا حضرت صاحب والی بات، دو حوالے میں نے مزید آپ کو دکھا دیے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ آئیے سبق پر، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، علماء ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں لَهُ الْأَسْمَاء پر، علت برائے ما قبل، وجہ، علت کا معنی وجہ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں 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 کیوں؟ علت، وجہ، کیوں؟ اس لیے کہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، واسطے اللہ ہی کے ہیں نام اچھے اچھے۔ الاسماء پر ایک لفظ لکھنے صفاتی، ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہے نا اللہ، اور صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں صفاتی نام اچھے اچھے، یہ قدیر ہے، یہ غفور ہے، یہ رحیم ہے، یہ رحمان ہے، وغیرہ وغیرہ، صفاتی نام اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے، اچھے اچھے صفاتی نام والا اللہ، اچھی اچھی صفتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، تو پھر الہ بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ 28واں پارہ کھولیے مولانا، سورۃ الحشر، سورۃ الحشر، یہاں انداز کیا ہے، صفحہ کھولنا ہے 1108، 1108، یہ دوسری سطر، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ کریم بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، الملک، سچی بادشاہی کا مالک صرف اللہ، القدوس، سارے عیبوں سے پاک صرف اللہ، السلام، سلامتی دینے والا صرف اللہ، المومن، امن دینے والا صرف اللہ، المہیمن، سب کی نگہبانی نگرانی کرنے والا صرف اللہ، العزیز، زبردست، سپر پاور صرف اللہ، الجبار، دباؤ والا، خرابی درست کرنے والا صرف اللہ، المتکبر، تمام بڑائیوں کا مالک صرف اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ کریم خالق ہے، پیدا کرنے والا، الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور، صورتیں عطا کرنے والا۔ ایک جملہ کہتا ہوں لیکن علماء ذہن حاضر رکھیں، میں پیچھے سے دہرانے لگا ہوں بات۔ عالم الغیب، غیب اور حاضر کو جاننے والا صرف اللہ، رحمان صرف اللہ، رحیم صرف اللہ، الملک، سچی بادشاہی کا مالک صرف اللہ، القدوس، سارے عیبوں سے پاک صرف اللہ، سلامتی دینے والا صرف اللہ، المومن، امن دینے والا صرف اللہ، سب کی نگہبانی کرنے والا صرف اللہ، العزیز، زبردست صرف اللہ، الجبار، دباؤ والا، خرابی درست کرنے والا صرف اللہ، تمام بڑائیوں کا مالک صرف
صرف اللہ، الخالق ہر ایک کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا صرف اللہ، المصور صورتیں بنانے والا صرف اللہ، خیال صورتیں عطا کرنے والا صرف اللہ۔ کون کون سے نام شمار کرو گے؟ لہ الاسماء الحسنی، کون کون سے نام شمار کرو گے؟ تمام صفاتی نام اچھے اچھے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آؤ مولانا آپ کو نمونہ دکھا دیا، فرمایا وَاللہ تعالیٰ حدیث موسیٰ۔ اب آیت تشجیعی دوم اوپر عنوان لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا آپ کے پاس دوسری سطر میں 1 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، دوسری سطر دیکھو نا، اوپر دوسری سطر، یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلہ کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، سبحان اللہ۔ لہ الاسماء الحسنی، علت ہے ما قبل کی عرض کیا، اللہ کریم کے صفاتی نام صفات بے شمار ہیں، لہٰذا اللہ لا الہ الا ہو، اسی ہی کو پکارا کرو۔ اب وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح بہادری سے مسئلہ بیان کیا، مصیبتیں برداشت کی، تم بھی ایسے مصیبتیں برداشت کرو، بہادری سے مسئلہ بیان کرو۔ وَهَلْ أَتَاكَ، کہ آئیے آپ کے پاس، حدیث موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام کی، کیا آئی ہے؟ علماء کے لیے لفظ نیچے لکھا ہوا ہے استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز۔ تو صحیح گل سنی ہوئی ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ خدا دے میں تو مثال بیٹھا دینا، استفہام شوق دلانے کے لیے سوال انداز، سناؤ وادی گل دا پتہ ہی نہیں، یہ شوق دلانے کے لیے۔ فرمایا حل اتاک، کہ آئیے آپ کے پاس، یعنی سننے کے قابل ہے کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ قلم ہاتھ میں رکھنا بیٹا، اوپر رکھنا، جو لفظ عرض کروں گا نا یہ بہت بڑی باتوں کے خلاصے ہوں گے۔ اذ رأى نارن، جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو، اوپر لکھ لیں نارن کے اوپر، مشکلن آگ، مشکلن شکل سے، آگ نہیں تھی شکل آگ والی تھی، شکل لکھ لیں اوپر، آگ کی شکل اردو والے۔ تو اب آپ بتائیں سارے علماء مجھے، مہربانی کرے جلدی، آگ دیکھی نہ آگ والی شکل آگ جیسی تھی، آگ نہیں تھی۔ فقال لأہلہ، بس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ، اپنے اہل کو، میری طرف دیکھ لیں جملہ عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مدین میں گزارے، بکریاں چرائیں، سورۃ القصص میں انشاءاللہ قصہ آئے گا، اور 10 سال کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہو گئے کہ والدہ کی جا کر، بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی جا کر ملاقات کراؤں، قوم قبیلے برادری والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر رات کے وقت نکلے۔ مفسرین کرام نے لکھا رات کا سفر موسیٰ علیہ السلام نے غیرت کی وجہ سے کیا، تاکہ میری بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ جملہ یاد راسی، رات کا سفر کیا بوجہ غیرت، اور ساری امت کی غیرت جمع کرو، پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، بچے کی ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی، اور عجیب بات کہ راستہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ اگلی بات کہ موسم بھی سخت سردی کا تھا، رات کا وقت ہے، موسم سردی کا ہے، راستہ بھول گئے، بچے کی ولادت والی تکلیف بیوی کو شروع ہو گئی۔ حضرت کو آگ نظر آئی، آگ نہیں تھی شکل آگ والی۔ خیر پہنچے وہاں تو درخت میں سے آگ نکل رہی تھی، اور جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی تھی اس درخت کا سبزہ اور پتوں کا سبزہ اور زیادہ سبز ہوتا جاتا تھا۔ حضرت تو حیران ہو گئے، آگ والی شکل نظر آئی۔ فقال لأہلہ، پس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو۔ مولانا اہل پر ایک چھوٹا سا لفظ علماء لکھ لیں، لفظ مذکر معنی جمع،
یہ اہل لفظ مذکر مانن کیا ہے جمع. یہ انشاءاللہ آپ کو سورۃ الاحزاب میں یاد دلاؤں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. بھئی کم ضمیر مذکر کیوں آئی ہے؟ اہل کا لفظ کیا ہے؟ مذکر، لفظاً مذکر ہے لیکن مانن جب معنی اس کا جمع والا کرتے ہیں، وہاں انشاءاللہ بات کریں گے. میں یہ جگہ انشاءاللہ دکھاؤں گا. اب اہل کے نیچے کیا لکھا ہے؟ صرف بیوی صفورہ. کیا نام تھا بیوی کا؟ صفورہ نیچے لکھا ہوا ہے، یا خادم وغیرہ بھی ساتھ. بہرحال ام کسو. اب ام کسو جمع مذکر کا صیغہ ہے نا صرفیو. ام کسو جمع مذکر کیوں آیا؟ اہل کا جو لفظ ہے نا یہ لفظ مذکر ہے اور مانن جمع ہے، اس لیے ام کسو جمع مذکر آیا، مذکر بھی اور جمع بھی. ام کسو سورۃ احزاب میں انشاءاللہ بات کریں گے. ان کم کیوں آیا ہے؟ ان کم لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ام کسو تم ٹھہرو. کیا مطلب ہے ٹھہرو کا؟ نیچے کیا لکھے؟ یعنی میرے پیچھے نہ آنا. آگے لفظ لکھ لیں، اور آگے نہ جانا. دونوں باتیں ہو گئیں، میرے پیچھے بھی نہیں آنا، آگے بھی نہیں جانا، بس تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا. یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ. آگ تھی؟ جلدی بتائیں. آگ تھی؟ شکل آگ والی. للی آتیکم منہا بقبس. تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس منہا اس آگ میں سے بے قبس کوئی انگارہ. میں جاتا ہوں انگارہ لینے کے لیے آپ کے پاس. لعلی آتیکم کے نیچے لفظ لکھا ہے علاج سردی، چونکہ عرض کیا نا سردی کا موسم تھا، سردی محسوس اور میں انگارے جا کر لے آتا ہوں، پھر ہم وہاں تپش حاصل کریں گے. اور دوسرا مولانا راز یہ ہے کہ جب درد ذہ شروع ہو جائے عورت کو تو اس وقت گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو سردی کا علاج بھی ہو جائے گا اور یہ جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے گرمی آپ حاصل کرے گی تو اس میں بھی فائدہ ہے. میں جا رہا ہوں آگ لینے، انگارہ لینے. او آجد علی النار ہدا. نیچے لکھا ہے علاج گم شدگی راہ، راستہ بھی گم ہو گیا. یا پاؤں میں اوپر آگ کے ہدن، کوئی راہ بتانے والا. اصل ہدن نیچے لکھا ہے بمعنی ہادین. عبارت تھی او اجد علی النار ہادین، یا میں آگ پر کوئی راستہ بتانے والا پاؤں گا. کہوں گا یار مہربانی کرو ہم راستہ بھول گئے ہیں، تم ہمیں آگ کے انگارے نہیں دیتے، کم از کم راستہ تو بتا دو، ہم بھولے ہوئے ہیں. تو ہدن مبالغے کے لیے آیا، ہادین کی جگہ ہدن. جیسے زید عادل کے بجائے زید عادل. مولانا جو عالم الغیب ہو وہ کیسے راستہ بھول سکتا ہے؟ او اجد علی النار ہدا. یا پاؤں میں آگ پر کوئی رہنما. فلما اتاہا. پر جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس. ہا النار کی طرف جا رہی ہے ضمیر، آگ کے قریب آئے. نودی یا موسیٰ. آواز دیے گئے. کس کی جانب سے؟ نیچے لکھا ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آواز دیے گئے. یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. نودیہ پر ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، کیفیت نامعلوم. غیر معلوم لکھیں، نامعلوم لکھیں، آپ کی مرضی. پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ بات آئے گی میں آپ کو یہ لفظ یاد دلاؤں گا. ندا کا ذکر تو ہے، آواز دی گئی، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ جیسے میں آپ احباب کو آواز دے رہا ہوں، آپ مجھے آواز دیتے ہیں، ایسے نا اس آواز اور ندا کی کیفیت اللہ خود بہتر جانتا ہے. فرمایا نودی یا موسیٰ، آواز دیے گئے، کیفیت نامعلوم. اے موسیٰ علیہ السلام انی آنا ربک، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں. لکھا ہے متکلم بلا کیف، بات تو کر رہا ہوں لیکن کیفیت کا پتہ نہیں. فخلع نعلیک، پس الگ کر دے اپنی دونوں جوتیوں کو. اس پر لفظ لکھ لیں. نمبر 1 بوجہ ادب، بس بوجہ ادب. نمبر 2 ناپاک تھیں، یا تو ادب کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ آپ جوتیوں کو اتار دیں،
یا ان جوتیوں کے نیچے کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی تھی، میرے پیغمبر ان جوتیوں کو اتار دیجئے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، پس اتار دیجئے اپنی دونوں جوتیوں کو۔ کیوں؟ اِنَّ کا نیچے لکھا علت وجہ، کیوں جوتیاں اتار دیجئے؟ کیونکہ یقیناً آپ بالواد المقدس، پاک وادی میں ہیں۔ کون سی وادی؟ طوان یعنی طوا۔ کون سی وادی؟ یعنی طوا نامی وادی میں ہیں۔ وہ بجانب الغربی، یہ طور کے مغربی جانب تھی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سبحان اللہ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں اللہ کریم نے چن لیا ہے تجھ کو۔ نیچے لکھے اول رسالت کے لیے 3 باتیں آئیں گی، رسالت بھی آئے گی، توحید بھی آئے گی، قیامت بھی آئے گی۔ اصولی مسئلے 3 ہیں، تینوں آ رہے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں اللہ کریم ہی نے آپ کو چن لیا ہے۔ رسالت کا ذکر ہو گیا، آپ چنے ہوئے تھے۔ فَاسْتَمِعْ، پس توجہ سے سنیے میرے پیغمبر، غور سے سنیے۔ فَاسْمَعْنَا فَاسْتَمِعْ، زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، لفظ بڑھ جائیں تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، لما یوحیٰ، اس کو جو وحی کی جا رہی ہے۔ اننی ان اللہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ کون سی وحی کی جا رہی ہے؟ وہ یہ وحی ہے، اننی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں۔ ایک تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دوم توحید، ایک رسالت کا ذکر آ گیا، اب توحید کا ذکر آ گیا، اور نیچے لکھے آیت توحید دوم، ایک آیت توحید گزر چکی ہے، اب یہ دوسری آیت توحید آ گئی صورت میں۔ لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر صرف میں اللہ ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے، میرے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے حاشیے پر، لا الہ الا انا پر، ھذا اول واجب علی المکلفین ان یعلم انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ہر مکلف بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہ یقین رکھے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، سبحان اللہ، پس میری ہی عبادت کرنا۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرنا۔ نیچے لکھا ہوا ایک جملہ، وحدنی، ہونا دیکھ رہے ہو، وحدنی وقم بعبادتی من غیر شریک، میں اللہ ہی کو اکیلا ماننا عبادت میں، میری عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، کسی کو شریک نہیں بنانا میری عبادت میں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سبحان اللہ، امر مصلح، مولانا عرض کیا تھا اصطلاحات کے اندر امر مصلح قرآن میں 3 ہیں، نماز، روزہ، حج۔ یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا باقی شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سبحان اللہ، اور قائم رکھنا نماز کو میں اللہ کریم کی یاد کے لیے۔ لِذِكْرِي، یہ متعلق ہے اقیم کے، اور تو کرے علماء، لِذِكْرِي جار مجرور متعلق ہے اقیم کے، قائم کرنا نماز، کیوں قائم کرنا؟ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ ایک بات، دوسرا جملہ غور سے علماء سنیں، علماء کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، لذکری میں جو لام ہے نا، لذکری، یہ اجلیہ ہے، خیال کرنا میں منع کرتا ہوں۔ اقم الصلاۃ لذکری، لذکری لاجل توحیدی، لے حاشیے پر لکھ لیں، لام اجلیہ، لاجل توحیدی، لاجل توحیدی۔ اب کیسے یاد رہے گا؟ اب میں آپ کو اردو کا جملہ بھی آگے لکھوا دیتا ہوں، آگے لکھ لیں، یعنی تبلیغ توحید پر پکا رہنے کے لیے نماز قائم کرنا، تبلیغ توحید پر پکا رہنے کے لیے توحید کی تبلیغ کرنا، یہ تبلیغ جاری رکھنا،
اور توحید والی تبلیغ والا کام اس پر پختگی تب ہوگی جب نماز قائم کرتے رہو گے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، دو مطلب میں نے عرض کر دیے، یا تو لذکری متعلق اقیم کے، اور یا لام اجلیہ ہے لاجل توحیدی، میری توحید کی خاطر نماز قائم رکھنا۔ تبلیغ توحید پر تب پکے رہو گے جب نماز کی پابندی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اصولی مسئلے عرض کیا ہے، تین ہیں، رسالت، توحید اور قیامت۔ رسالت کا ذکر بھی آ گیا، توحید کا ذکر بھی آ گیا۔ اب ان ساعت، اس پر قیامت لکھ لیں، قیامت کا لفظ لکھنے، قلم اوپر رکھیں مولانا۔ اب اقیم الصلاۃ، اس آیت کو دیکھیں، نماز کا ذکر علیحدہ کیا، حالانکہ فاعبدنی میں نماز داخل تھی، عبادت میں نماز تو داخل ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا ذکر الگ کیا بوجہ شرف، اس کی شان زیادہ ہے، تمام اعمال میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ فاعبدنی کے اندر سارے فروع آ گئے، فروع باقی ساری عبادات عبودنی میں آ گئیں، نماز بھی آ گئی تھی، شرف کے لیے اس کا الگ ذکر کیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اس قیامت کو، میں اللہ کریم اس قیامت کو چھپاؤں۔ قیامت کا علم یہ چھپا ہوا ہے، کوئی میں اللہ کے بغیر نہیں جانتا۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، عربی میں ذرا غور سے دیکھیں، اکاد اخفیہا من نفسی، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی۔ اکاد اخفیہا کے نیچے لکھا ہے من نفسی، قریب ہے کہ میں اللہ قیامت کو اپنے آپ سے بھی چھپاؤں، یہ محاورہ ہے۔ فکیف یعلمھا مخلوق، جب میں اللہ قیامت کا علم اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، یہ الگ بات ہے، مجھ سے چھپ نہیں سکتا، مخلوق پھر کیسے جان سکتی ہے۔ وکیف اظہرھا لکم، تمہارے لیے میں کیسے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ اوپر ایک عربی عبارت لکھی ہو، بالکل اوپر حاشیے پر دیکھیں، اوپر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی قرات ہے اکاد اخفیہا من نفسی، یہ محاورہ ہے، دو لفظ نیچے کونے پر لکھ لو، اکاد اخفیہا کے نیچے جگہ ہے، لکھ لیں، محاورہ ہے۔ اصل اتنی مشکل بات کرنے کی مجھے عادت نہیں، بھئی آسان آسان باتیں ہوں تاکہ ساروں کے ذہن کے مطابق ہوں۔ یہ کتمان میں مبالغہ ہے، علماء کے لیے یہ جملہ کر رہا ہوں، کتمان میں کسی بات کو چھپانا ہو نا، اس میں مبالغہ۔ اللہ نے فرمایا میں قیامت کا علم اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھے بھی پتہ نہ ہو، لیکن میں اللہ سے تو چھپا ہوا ہے نہیں۔ جب میں اللہ قیامت کا علم اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھ سے بھی چھپ جائے، یہ الگ بات ہے، مجھ سے چھپ نہیں سکتا، مخلوق کو کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ یہ کتمان میں مبالغہ ہے اور محاورہ ہے ایک۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، حکمت بعثت، کیوں قیامت آئے گی، کیوں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ لِتُجْزَىٰ نیچے لکھے جار مجرور متعلق آتیتن، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، کیوں آنے والی ہے، لِتُجْزَىٰ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما تسعیٰ، ان چیزوں کا جو وہ کوشش کرتا رہا، جس کی کوشش جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جو کچھ کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، سبحان اللہ، فلا یصدنک، مولانا اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے تباہ ہو جائے، اس کو کاٹ دیں، یہ لفظ یہاں کا نہیں ہے۔ فلا یصدنک عنہا، تجھ کو نہ روک دے وہ شخص، کیا معنی کیا، بس نہ روک دے تجھ کو، عنہا اس قیامت کی تیاری سے، قیامت کی تیاری سے تجھ کو نہ روک دے۔ لا یصدنک، اس کے اوپر دو لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، تاکید استقامت، تاکید استقامت، پکا رہنا میرے پیغمبر، ہرگز نہ روک دے تجھ کو، عنہا اس قیامت کے متعلق، یعنی اس کی تیاری کرنے سے۔ کون نہ روک دے، ملا جو بندہ نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ،
جو بے ایمان قیامت کو نہیں مانتا وہ تجھے قیامت کی تیاری سے نہ روک دے۔ میری طرف دیکھے نا، مولانا صاحب کدھر جا رہے ہو؟ جی نماز پڑھن میں دا پیاں، چھوڑ کوئی اللہ نمازاں تے رکھیے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے، دیکھو یہ قیامت کی تیاری سے روک رہا ہے بندہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ کتھا میں دے پہ ہو کہ جی اللہ دے نام تے 100 روپیہ دیونا، یہ چھوڑ ہاں تورے 100 نال کو مسیتاں بڑھنی ہیں، چھوڑ آپ قیامت آسی پتہ لگ ویدی، چھوڑو ہاں اپنے بالاں تے خرچ کر۔ یہ قیامت کی تیاری سے روک رہا ہے۔ جو قیامت کو نہیں مانتا نا وہ تجھے قیامت کی تیاری سے روک نہ دے، خیال کرنا۔ مقام حل تھی گئے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کے نیچے لکھا ہے سمرہ، مولانا قلم ہاتھ میں رکھیں، ایسے نہیں، سمرہ کے آگے لفظ لکھیں لا یومنو کا، یہ جو ملا یومنو ہے نا، لا یومنو کا سمرہ، جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا وہ تجھے قیامت کی تیاری سے نہ روک دے۔ جب قیامت کو نہیں مانتا سمرہ نتیجہ کیا نکلا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اسی وجہ سے وہ پیچھے چلا اپنی غلط خواہش کے۔ قیامت کو نہیں مانتا نا اس لیے غلط خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ چھوڑو قیامت، بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، مستیاں کرو، عیش کرو، آئے گی قیامت دیکھا جائے گا، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، پس تباہ ہو جائے، نیچے لکھا ہوا ہے بوجہ اس فکری کے پس تباہ ہو جائے۔ جو بندہ خواہشات کے پیچھے چلا ہے قیامت کو نہیں مانتا وہ تجھے قیامت کی تیاری سے نہ روک دے، اگر قیامت کی تیاری نہ کی تباہ و بربادی ہو جائے گی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ جو فتردہ ہے نا لے لا یصدنہ کا، اس پر متفرع ہے۔ قیامت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس نے تجھے قیامت کی تیاری سے روکا تو تباہی اور بربادی ہوگی تیری۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بیان معجزات، اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے ہاں نہ میں جواب دینے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، پتہ تو تھا۔ اللہ پاک کراوڑا ہے جو ہے سوٹا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اقرار کروا کر بات پکی کرانی تھی کہ ہے ڈنڈا، ایسا نہ ہو سخت سردی کا موسم ہے اور آگے اس میں آنی ہے تبدیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک پڑ جائے کہ میں نے تو کوئی سردی کی وجہ سے منجمد سانپ اٹھایا ہوا تھا، سردی دی وجہ تو آکڑا ہوا سب پئی، اکڑا ہوا سانپ تھا میرے ہاتھ میں، تھوڑی سی گرمی لگی ہے نا تو وہ اب چلنے لگی ہے، نہ پک ہو جائے کہ ڈنڈا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ لاٹھی کی تعیین کرانی تھی، وہ آپڑا سوٹا ہے کہ کوئی اور شے چاہیے ودے ہو، وہی ہے نا ڈنڈا، ہاں جس سے کام لیتے ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہی عصائی، وہ میری اپنی لاٹھی ہے۔ مولانا اب حاشیے پر جملہ لکھ لو، تحفہ لکھ لو، کیا کریں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ سوال کیا، بس یہ میں ساری ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا، سوال کیا۔ کون سا سوال کیا اللہ نے؟ آپ بتائیں جلدی کریں، میں آگے عبارت لکھواؤں۔ کیا سوال کیا؟ یہ ما تلک بی، اللہ نے سوال کیوں سوال کیا آگے لکھیں، تاکہ حقیقت و منافع خوب ذہن میں حاضر ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں دونوں عرض کیے، بس اب میں اس عبارت کو فٹ کرتا ہوں، علماء دیکھیں بیٹا جو بات رہ جائے نا پھر لکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، مولانا یہ مقام پھر نہیں آئے گا، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے یہ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کیوں اللہ نے سوال کیا؟
تاکہ اس چیز کی حقیقت بھی ظاہر ہو، ذہن میں حاضر ہو جائے. میں مثال دے رہا ہوں، اس چیز کی حقیقت بھی ذہن میں حاضر ہو اور اس چیز کے فائدے بھی ذہن میں حاضر ہو جائیں. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتیں بیان کی، حقیقت بھی بیان کی، منافع بھی بیان کیے. یہ ایک انداز میں نے سنایا ہے. دوسرا بھی سناتا ہوں، غور کریں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، میں عید پوری کر لوں پھر ایک اور آپ کو بڑی پیاری بات سناتا ہوں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال، عرض کی، ہے یا عصائی. مول صاحب رومال دیوے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا رومال ہے. یہ جواب ٹھیک ہے کہ غلط؟ جلدی کرو. ٹھیک ہے. یہ جواب ٹھیک ہے کہ غلط؟ آپ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا رومال ہے. میں گھندا نہ پیا. ہاں میرے بلا دیتا پہ مہربانی. آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا رومال ہے. کوئی فرق سمجھ آیا نہیں آیا؟ رومال ہے اور میرا اپنا رومال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہا ہے یا عصای، میری اپنی لاٹھی ہے. کیا مطلب؟ پرائی چیز میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن اپنی چیز میں شک نہیں ہو سکتا. اتوکل علیہا، بیان منافع. مولانا اب میں دوسرا انداز عرض کروں گا. ایک انداز آپ کو لکھوا دیا. اللہ نے کیوں سوال کیا؟ تاکہ حقیقت اور منافع دونوں ذہن میں حاضر ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام کے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتیں کی، حقیقت بھی بیان کی، منافع بھی بیان کیے. یہ ایک انداز تھا. دوسرا انداز بھی سنیں، مانا کر لوں. اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر، واحش بہا علی غنمی، اور کبھی کبھی گراتا ہوں بیکار پتے، گراتا ہوں بہا اس لاٹھی کے ذریعے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، درختوں کے پتوں کو گراتا ہوں، درختوں کے پتوں کو. کس پر؟ علی غنمی، اپنی بکریوں پر. مونا میری طرف دیکھیں، احشو کا معنی یہ نہیں ہے، یوں نہیں کہا اضرب بہا علی غنمی، نا. میری طرف دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا. درخت کھڑا ہے اور ہم نے ڈنڈا مارا یا کوئی پتھر مارا، تو اب جو خشک اور بیکار پتے ہیں وہ بھی گر پڑے اور اس کے ساتھ جو کام والے پتے تھے وہ بھی گر پڑے. نا یوں نہیں. میں نے تو دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ کا چانس بنا کہ نہیں، تو جنگل کے اندر جب چرواہے جاتے ہیں نا، ان کے پاس ایک لمبا بانس ہوتا ہے اور اوپر ایک گول چھری کی طرح بنی ہوتی ہے چیز. اساں کو سام سڈے نے، پتہ نہیں تسا کیسے سانگ ہی سڈے نے. ڈونگا ہاتھ ملو، ماشاءاللہ. ڈونگا چا صحیح نا لفظ دی. سانگ بھی کہتے ہیں، سام بھی کہتے ہیں. مولوی صاحب نے لفظ بتایا ڈونگا، تو یہ ایسے ہوتی ہے نا ترچی، یہ بانس والا ڈنڈا ہے اس کے ساتھ. تو چرواہے کیا کرتے ہیں کہ جو بیکار پتے ہوتے ہیں نا، اس میں پھنسا کرنا وہ بیکار پتے اس کے ذریعے نیچے گراتے ہیں. تو اس ڈونگے دا فائدہ اے تھی ہے، وہ ڈونگا سانگ سام فائدہ بھئی، وہ جو کام کے پتے ہوتے ہیں نا وہ نیچے نہیں گرتے، اور خشک جو پتے ہیں نا بیکار وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو احشو بہا علی غنمی کا معنی کیا ہے کہ میں درختوں کے پتے گراتا ہوں، بیکار پتے. لاٹھی پھنسا کرنا، یہ لاٹھی ہے نا اللہ میرے ہاتھ میں، یہ میں درخت میں پھنسا کرنا جو بیکار خشک پتے وہ گرایا کرتا ہوں بکریوں پر. احشو تے اضرب دا فرق سمجھ آ گیا نا. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس لاٹھی میں فوائد اور بھی ہیں، دوسرے اور بھی بڑے فائدے ہیں. اللہ نیچے لکھا ہوا ہے موذی جانور کو دفع کرنا. کوئی موذی جانور قریب آیا، کوئی کتا وغیرہ، ڈنڈے سے اس کو بھگایا. اسباب لادنا، یہ دیہاتی کیا کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں نا میری طرف سارے علماء، یہ کپڑے کے اندر نا وہ اپنا سامان باندھ لیتے ہیں، کھانے پینے کا اور کوئی چیزیں، اور وہ باندھ کرنا اس کو، یہ تو اس میں وہ لاٹھی پھنسا کرنا ایسے لٹکا لیتے ہیں. تو اسباب کو لادنا وغیرہ یہ سارے کام کرتا ہوں. اب میں نے یہ بات اور کرنی ہے، میری طرف دیکھیں. اللہ نے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہی کہہ دیتے لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے، بس جواب کافی تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے فائدے کیوں بیان کیے؟ اب میں دوسرا انداز عرض کر رہا ہوں، کیا چیز ہے جی میری لاٹھی ہے، جواب تو کافی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فائدے کیوں بیان کیے؟ ہونا بڑی عجیب، اللہ کی رحمتیں علماء کرام پر آمین کہہ دیں، کیا کیا عجیب، قرآن تو سمندر ہے کلام الہی۔ علماء نے لکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو شروع کی، کلام شروع ہوا، تو اللہ محبوب بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے۔ غور تو کریں، اللہ محبوب بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام محبت کرنے والے محب بن گئے، اور محب کی تمنا ہوتی ہے محبوب کو دو چار باتیں تو سنا لوں۔ کیا جملہ کہا، مولانا اور سنو نا، محبوب کی تو ہر کوئی سنتا ہے، محبوب کی تو ہر محبوب باتیں کرتا رہے اور میں سنتا ہوں، محبوب کی تو ہر کوئی سنتا ہے، محب کی تمنا ہوتی ہے میں دو چار میری بھی محبوب سن لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے تو تمنا تھی محبوب کو دو چار باتیں تو سنا لوں، اس لیے کلام لمبا کر دیا، فائدے سنانے شروع کر دیے، حالانکہ اللہ نے فائدے نہیں پوچھے تھے۔ یہ دوسرا میں نے انداز آپ کو سنایا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں اور بھی بات عرض کرتا ہوں، یہاں بیٹھا رہوں تو وقت یہاں گزر جائے، اور سنو ذرا ترجمہ کر لوں پھر لطف آئے۔ اتوکا علیہا واحش بعلی غنمی، میں کبھی کبھی ٹیک لگایا کرتا ہوں اس لاٹھی پر، اور کبھی گراتا ہوں میں اس لاٹھی درختوں پر، اپنی بکریوں پر درختوں کے پتوں کو جو بیکار ہوں، لاٹھی پنسا کر گرایا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فائدے ذکر کیے، یہ جملہ سنیں غور سے تو میں آگے جملہ پورا کروں۔ فائدے ذکر کیے، کیا؟ پچھلا صفحہ دیکھیں نا درمیان میں، انی انا ربک فخلا نالیک، فخلا نالیک نہیں ملا، کیا اتار دیجئے؟ جوتیاں دونوں اتار دیجئے۔ میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فائدے بیان کرنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ تیسرا جملہ، جس طرح اللہ نے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا تھا، کہیں اللہ لاٹھی پھینکنے کا حکم نہ دے دے۔ جتی وکھری کیتی وے ہون ڈنڈا ہی پاسے دے کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ڈنڈا بھی ایک طرف کرنے کا حکم دے دے۔ فائدے دساں جا اللہ اے جتی، ایک اور جملہ عرض کروں، جملہ ذہن میں آیا، اللہ جتی دا تے سوٹی دا ہکو حکم نہیں۔ ہم تو سمجھ آئیے، لاٹھی کا اور جوتی کا حکم ایک یوں نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا بھئی جوتیاں پھینک دو تو حکم ہو بھئی لاٹھی پھینک دو، یہ تو کم دی ہے، یہ تو بڑی کم دی سوٹی ہے، کوئی معمولی سوٹی تو نہیں، مقام حل تھی ہے۔ لکھ لو جملہ، فوائد ذکر، اب ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا، خلاصہ لکھواتا ہوں۔ فوائد ذکر کیے تاکہ جوتی کی طرح پھینکنے کا حکم نہ مل جائے۔ اور جملہ لکھو، فوائد کیوں ذکر کیے تھے، ایک لفظ نہیں کھوا سکتا، جملہ لکھیں، یہ فضول لاٹھی نہیں، فائدہ مند ہے۔ بس مولانا آگے چلیں، بڑی لمبی باتیں ہیں، میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ فرمایا قال القھا یا موسیٰ، معجزہ اول اللہ کریم نے فرمایا ڈال دیجیے اس کو زمین پر، نیچے لکھا ہوا ہے زمین پر، ڈال دو اس کو، کہاں پر؟ زمین پر۔ اے موسیٰ علیہ السلام فالقاها، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس فوراً وہ سانپ بن کر تسعیٰ دوڑنے لگ گیا۔ حیا مونا اوپر لکھ لو، چھوٹا سا جملہ، بڑا چھوٹا دونوں مراد۔ حیا کس پر بولا جاتا ہے؟ بڑا چھوٹا دونوں مراد۔ بڑے سانپ کو بھی حیا کہتے ہیں، چھوٹے کو بھی حیا کہتے ہیں۔ حیا کس پر بولا جاتا ہے؟ بڑے اژدہا پر بھی اور چھوٹے پر بھی بولا جاتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک اور بات لکھنی ہے چھوٹی سی، حیۃ تسعیٰ کے اوپر نیچے حقیقت بدل گئی، بس یہ دو لفظ، حقیقت بدل گئی۔
قال خذها ولا تخف، سبحان اللہ، قال خذها ولا تخف۔ مولانا سورۃ الاعراف کھولیے، صفحہ ہے 339، وہاں انگلی رکھنی ہے، انگلی خیال کرنا، 339 انگلی رکھیں اور 20واں پارہ کھولیں، وہاں انگلی رکھنی ہے، مہربانی کرنا، قلم رکھ دیں، انگلی رکھ دیں، صفحہ 799، 1 کم 90، 789، اب تو آسان ہو گیا جی، 789، 20واں پارہ سورۃ القصص۔ یہ اس صفحے کی 4 آخری سطریں دیکھیے نا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ۔ اب میں دونوں مقام کٹھے کروں گا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، حکم ہوا ڈال دیجیے اپنی لاٹھی کو، فَلَمَّا رَآهَا، پر جب کہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے۔ اب مونا 3 مقام دیکھیں، سبق میں تھا حیاتن، حیاتن کس سانپ کو کہا جاتا ہے؟ بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی، اور جانن پتلے سانپ کو کہا جاتا ہے، بالکل پتلا، بھاگنے میں تیز ہوتا ہے۔ اور اس پر دیکھیں آراف میں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ڈنڈا ڈالا اور عصا کو پھینکا، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس فوراً وہ بہت بڑا اژدہا تھا، صاف صاف کھلم کھلا۔ اب آئیں اپنے سبق پر، میں آپ کو فرق لکھوا دوں، سورۃ القصص میں نہیں لکھوا سکوں گا، یہاں لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، جسامت میں بڑا، بھاگنے میں تیز۔ نمبر 2، ابتداءً چھوٹا، انتہاءً بڑا۔ نمبر 3، اللہ کے سامنے چھوٹا، حقیقتاً بڑا۔ اب میں تینوں قول آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا قول کیا عرض کیا؟ پڑھو تو صحیح مولانا، میری طرف دیکھیں، نیچے بیٹا نہیں دیکھنا، بعد میں لکھ لینا، خیر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جان وہ پتلا سانپ تھا، اور دوسرے مقام پر ہے ثعبان بہت بڑا اژدہا تھا۔ تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ تھا تو وہ بہت بڑا اژدہا، لیکن جسامت میں بہت بڑا تھا اور بھاگنے میں اتنا تیز تھا جیسے پتلے سانپ تیز بھاگا کرتے ہیں۔ قول سمجھ آ گیا؟ دوسرا انداز، موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا ڈالا یہ تو وہ چھوٹا سانپ بنا ابتدان، پھر بڑھنا شروع ہو گیا، او بڑا تھیندا گیا، او تو جان ابتدا میں چھوٹا تھا، پھر بڑھنا شروع ہو گیا، ثعبان او بہت بڑا بن گیا۔ ٹھیک ہے، اور بڑا پیارا قول ہے شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول، بڑی عجیب بات فرماتے تھے، جہاں اللہ کے دربار کا ذکر ہو، جملہ غور سے سننا، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، اللہ کے دربار کا ذکر ہو، وہاں قرآن کہتا ہے جان پتلا چھوٹا معمولی۔ اصل میں ثعبان تھا، اصل میں فرعون کا دربار ہو تو ثعبان کا ذکر آتا ہے، اللہ کا دربار ہو تو جان چھوٹا معمولی پتلا تھا۔ حضرت فرماتے تھے بہت بڑا، بہت بڑا، لیکن اللہ کے سامنے جتنی بھی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے تو اس لیے اللہ کے دربار میں جان ان میں چھوٹا سا تھا، پتلا، حالانکہ تھا بہت بڑا۔ اور فرعون کے دربار میں ثعبان اس لیے کہا کہ تھا تو بہت بڑا،
اللہ کے دربار میں جان ان کا ذکر کیوں آیا؟ اللہ کے سامنے بڑی چیز بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دیا، حقیقت بدل گئی، پہلے تو وہ لاٹھی تھی، اب حقیقت تبدیل ہو گئی، جیتا جاگتا اژدہا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا پکڑیے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھاگ پڑے تھے، پھر وہ جگہ کھولنی پڑ گئی۔ سورۃ قصص کھولے نا، وہ جگہ جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، 7، 8، 9 صفحہ 799۔ فلما رأى تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب۔ مونا ولى مدبرا ولم يعقب پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، مدبرن درالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے، ولم يعقب اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ میری طرف تو دیکھ لیں، مہربانی کریں، میں آپ کی طرف دیکھوں اور الٹا بھاگنا شروع کر دوں تو میں تیز نہیں بھاگ سکوں گا، مجھے کیا پتہ پیچھے دیوار ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کھائی ہے، بھاگوں گا لیکن تیز نہیں۔ اور اگر میں آپ کی طرف پشت کر لوں، منہ ادھر کر لوں، پھر تو میں تیز بھاگوں گا، مجھے پتہ ہے یہ گہرائی ہے، اونچائی ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بھاگے؟ واللہ مدبرن، پیٹ پھیر کر بھاگے تاکہ تیز بھاگوں، ورنہ سانپ کو دیکھ تو ایسے الٹا بھی بھاگ سکتے تھے نا۔ اور اگلا قانون سنیں کہ بھاگنے والا بندہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے، رفتار کم ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے؟ بھجدا ہوا بندہ پیچھے دیکھے جانے میں، بس ذرا دیکھے صحیح، رفتار کم ہو جائے۔ لم یعقب، موسیٰ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، رفتار کم نہ ہو گئے ٹاپو ٹاپ۔ واہ بھائی واہ۔ آؤ مولانا، اللہ نے فرمایا انشاءاللہ سورت نمل میں بات کریں گے۔ یہاں دیکھ لو، چلو کھولو، جملہ ایک اشارہ سنا دیتا ہوں، مقام تو وہاں پر حل کریں گے، یہاں پر ایک جملہ سنا، صفحہ 766، 76666 766۔ پہلی سطر وال کے عصاک، اپنے ڈنڈے کو ڈال دیجیے میرے پیغمبر۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، جب کہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، وہ تیز سے بھاگتا۔ واللہ مدبرہم ولم یعقب، بھاگ پڑے موسیٰ علیہ السلام درالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں۔ کیوں؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، سبحان اللہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، لطف نہیں آتا میرے پیغمبر، سریک کی جملہ سنا ما، سریک کی مزہ نہیں پی آندا میرے پیغمبر، ڈر کول تساں دوڑے ویندے ہو، چاستا نہیں آئی نا، دربار میڈا ہوئے تے ڈر غیراں دا، دربار میرا ہو اور ڈر غیروں کا، نہ یوں تو نہیں مناسب میرے پیغمبر، مقام وہاں حل کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر خذھا ولا تخف، اس کو پکڑیے اور ڈریے نہیں، ڈرو نہیں میرے پیغمبر، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، پکڑتے ہی، پکڑنا آپ کا کام ہوگا، جاندار سانپ کو بے جان لاٹھی بنانا ہمارا کام ہوگا۔ ہمارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے تھے، میرے طرف دیکھیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور آگے بیان کرنا انشاءاللہ کہہ دیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ برحق ہے، بے جان لاٹھی جیتا جاگتا سانپ بن گئی، لیکن اگر معجزہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو ڈر کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا، معجزے میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ آؤ جی، وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، سبحان اللہ، معجزہ دوم، میرے پیغمبر ملائیے اپنے دائیں ہاتھ کو۔ اچھا، یہ میں رکوع پورا کر لوں
پھر میں ایک عجیب بات آپ کو سناتا ہوں. وَزْمُمْ يَدَكَ اور ملائیے اپنا دایاں ہاتھ, یدا کا پر لکھ لیں دایاں ہاتھ, اِلَى جَنَاحِكَ طرف اپنی بغل کے, تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے, آیۃ اخری نشانی ہے دوسری, یہ دوسرا معجزہ ہے. مولانا میری طرف دیکھیں تو ایک بات عرض کروں, اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈالیے, اس کو باہر نکالیے, سفید ہو کر نکلے گا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی جیسے برس والا بیمار ہو ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں جسم یوں نہیں ہوگا, نہیں. پہلا جو معجزہ تھا, غور کرنا عجیب بات ہے, پہلا جو معجزہ تھا اس میں تو فرمایا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے, یہاں اللہ نے نہیں پوچھا بھئی یہ کیا ہے, یہاں پوچھا یہ کیا ہے, ہاتھ ہے ہاتھ نہیں ہے, پوچھا. یہاں پر یہ سوال نہیں کیا. سامنے جملہ لکھیں, دوسرے معجزہ میں اہتمام تھوڑا کیا, کیونکہ صرف صفت تبدیل ہونی تھی. یہ جملہ سمجھا ہے؟ وہ اہتمام دوسرے معجزے میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے میرے پیغمبر ذرا بتائیے, نہ یہاں ڈائریکٹ فرمایا ہاتھ بغل میں ڈالیے. اہتمام تھوڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں صرف صفت تبدیل ہونی تھی, ہاتھ ہے سفید ہو جائے گا, اور پہلے معجزے کے اندر حقیقت تبدیل. یوں سمجھیں پہلے معجزے میں ذات بھی تبدیل, صفت بھی تبدیل, اور دوسرے معجزے میں صرف صفت کی تبدیلی تھی, سفید ہونا تھا. اس لیے اہتمام تھوڑا ہے کیونکہ تبدیلی صرف صفت کی تھی, پہلے معجزے میں ذات اور صفات دونوں کی تبدیلی تھی. اچھا, لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. ایک اور جملہ بھی ہے, بڑا کیا کرے اب مولانا. یہ جو پہلا معجزہ تھا نا, یہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں, معجزہ برائے ترہیب ڈراوا, معجزہ برائے ترہیب ڈراوا. اور یہ جو دوسرا ہے نا معجزہ سفید ہونا ہاتھ کا, یہ معجزہ برائے ترغیب, شوق دلانے کے لیے. سبحان اللہ. اور بھی جملہ ہے, وہ جو معجزہ تھا نا سانپ والا وہ خارجی تھا, اور یہ جو ہاتھ والا یہ داخلی تھا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. مولانا اب خیال کرنا, اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے لِنُرِيَكَ کا حکمت از معجزات, کیوں ہم نے آپ کو معجزات عطا کیے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. سبحان اللہ. مولانا اصل تو عربی میں لکھنا چاہیے تھا, لیکن سارے ساتھی عربی میں نہیں لکھ سکیں گے, طالبات بھی ہیں مستورات بھی. اب میں اردو والوں کے لیے اردو میں 2 لفظ لکھواتا ہوں, عربی والے عربی میں لکھیں تو لطف آئے. عربی کے لفظ یہ ہیں فعلنا ما فعلنا, بس عربی والے اردو میں عرض کرتا ہوں. اردو والے لکھیں یہ معجزے ہم نے اس لیے دیے, بس یہ معجزے ہم نے اس لیے دیے. اور فعلنا فعلا فعلا فعلو, اس سے فعلنا ما فعلنا, فعلنا ما فعلنا, ہم نے یہ کام اس لیے کیے, آپ کو اس لیے معجزے عطا کیے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے, اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر.
حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من آیاتنا الکبریٰ، نیچے لکھا ہے یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیان۔ اد مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیغمبر آپ معجزے لے کر جائیں، میں اللہ آپ کو قدرت کی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ جائیں گے، فرعون نہیں مانے گا، مخالفت کرے گا، مقابلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ایک وقت آئے گا کہ میں اللہ فرعون کو تباہ و برباد کروں گا، اس کی ظالم قوم کو تباہ کروں گا۔ میں اللہ آپ کو فرعون اور اس کی ظالم قوم کی ہلاکت دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو معجزے دیے ہیں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، سبحان اللہ۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، دریائے نیل میں اللہ نے 12 راستے بنانے ہیں، فرعون نے غرق ہونا ہے، بنی اسرائیل نے وہاں صحیح سلامت گزر جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ نشانیاں آپ کو دکھانی ہے میرے پیغمبر۔ مولانا اب مہربانی کریں کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، لیکن میں آپ سے جملے سننا بھی چاہوں گا، پھر مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو ڈر کر بھاگ پڑے۔ نہ یہ ضروری ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو بندہ مر جاتا ہے، یہ کوئی ضروری ہے؟ نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، 100 بندوں کو سانپ نے کاٹا، 1-2 مریں گے، 5-10 مرے، سارے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سانپ اگر کاٹ لے تو بندہ مر جائے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ ضروری نہیں تھا کہ سانپ کی وجہ سے تکلیف ہو، بندہ مر جائے، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ میری طرف دیکھنا، نیچے نہیں۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اساتذہ پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا۔ ہم کیا تھے؟ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے، محنتیں لگی ہے مولانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، پورا مہینہ شعلے بھڑکائے گئے، اور حضرت کا لباس اتار کر مشکات شریف میں لفظ ہیں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ لباس اتار کر منجنیق پر بٹھا کر، منجنیق آج کے حساب سے ٹینک کہہ لو، توپ کہہ لیں، جس طرح یہ گولا رکھ کر دور پھینکتے ہیں، تو منجنیق ایک ٹینک کی طرح مشین ہوا کرتی تھی، اس کو لکڑی سے بناتے تھے، لوہے سے ملا کر، تو اس میں پتھر رکھ کر پھینکتے تھے، بڑے بڑے قلعوں کی دیواروں میں وہ سوراخ کر دیتا تھا، دیواریں کمزور ہو جاتی تھیں، حملہ آور حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آگ کے چونکہ قریب تو وہ دشمن جا نہیں سکتے تھے، منجنیق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر انہوں نے آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ جبریل امین آیا، حضرت اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت تو ہے لیکن فلا حاجت علی لیکن تیرے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ جبریل واپس چلا جا۔ حدیث پاک میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جملہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی، جبریل چلا جا۔ انشاءاللہ میں سورۃ الانبیاء میں عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں، آگ جل رہی ہے، اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا تو بچنے کا تو 1% سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی آگ میں جب حضرت کو ڈالا جا رہا ہے، بچنے کا تو امکان ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ، شعلے آسمان سے باتیں، نہیں ڈرے۔ کو فرق ہے نا مولانا، یاد رکھنا، جملہ لکھواتا ہوں پہلے سمجھ لیں۔ جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو، آگ لوگوں نے جلائی تھی، ماما تحفہ ہے۔ جو حادثہ واقعہ مخلوق کی طرف سے ہو، اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ سانپ والا واقعہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اس میں ڈرنا کمال ہے، اور جو مخلوق کی طرف سے اس میں نہ ڈرنا کمال ہے۔ حدیث پاک میں آیا، میری طرف دیکھیں، ذرا ہوا تیز ہوتی، جس کو ہم آندھی کہتے ہیں، آندھی چلتی نا، ہوا تیز ہوتی، بادل گرج رہے ہیں، موسم خراب ہو گیا، جکھڑ اندھار اللہ چھوا،
تو حدیث پاک میں ذرا ہوا تیز ہوتی آپ سلم گھبرا کر پریشان ہو کر مسجد چلے جاتے، نماز شروع کر دیتے۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں آندھی ذرا ہوئی آئی، ہوا ذرا تیز ہوئی، آپ سلم گھبرا گئے۔ اور وہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، آپ سو رہے ہیں، غور و سنامی ایک دشمن آیا تو تلوار آپ کی لٹک رہی تھی، درخت کی ٹہنی کے ساتھ اتاری، سر پر کھڑ گیا، میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ اب آپ سے سلم خالی ہاتھ ہیں، لیٹے پڑے ہیں، دشمن سر پر آ گیا، ہتھیار بھی اس نے قبضے میں لے لیا۔ میں یعصمک منی، میں یمنعک، کون بچائے گا؟ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا دشمن تلوار لے کر سر پر کھڑے، آپ نے فرمایا اللہ 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 3 بار فرمایا۔ تو اب دیکھیں تلوار لے کر کھڑا ہے اور یقین ہے کہ یہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، پوچھ رہے کون بچے گا؟ آپ نہیں ڈرے، ذرا ہوا تیز ہوئی تو ڈر گئے، ذرا ہوا تیز ہوئی تو حضور ڈر گئے، اور دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، نہیں ڈرے۔ کیوں؟ جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہو ہوا، اس میں ڈرنا کمال ہے۔ یہ تو دشمن انسان تلوار لے کر کھڑا تھا، جو حادثہ مخلوق کی طرف سے اس میں نہ ڈرنا کمال ہے۔ حاشیے پر لکھ لیں۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ خلاصہ تو آپ کو بتا دیا، بڑی مثالیں ہیں۔ جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے۔